بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عباسی خلافت کے دور میں ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوا جس نے بظاہر تشیع کے نام پر ایک خفیہ باطنی تحریک کی بنیاد رکھی؟ ایسا شخص جو امامیہ کے نام پر عوام کو گمراہ کرتا رہا اور پھر ایک خفیہ تنظیم کا بانی بن کر تاریخ کے سب سے خطرناک نظریاتی فتنے کی بنیاد رکھ کر چلا گیا۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں عبداللہ بن میمون اہوازی کے اصل چہرے کو۔ عبداللہ بن میمون کا تعلق ایران کے شہر اہواز سے تھا، اسی نسبت سے اہوازی کہلاتا تھا۔ وہ ایک عام انسان نہیں تھا، بلکہ اس نے فلسفہ، طب، نجوم اور یونانی علوم میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کی تعلیم کا مقصد علم پھیلانا نہیں بلکہ باطن میں چھپی ایک خفیہ سازش کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ عبداللہ بن میمون نے ایک خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد ظاہری اسلام کی مخالفت اور باطن میں ایک بالکل مختلف نظام کا قیام تھا۔ اس نے تعلیم دی کہ شریعت صرف عوام کے لیے ہے، خواص کو شریعت کی ضرورت نہیں، امام معصوم کے بغیر دین مکمل نہیں۔ ظاہری قرآن کے پیچھے باطنی مفہوم ہے جسے صرف ہم سمجھتے ہیں۔ یہی تعلیم بعد میں باطنیہ، اسماعیلیہ اور فدائین جیسی تنظیموں کی بنیاد بنی۔ شروع میں عبداللہ بن میمون حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے فرزند محمد کے پاس رہنے لگا، چنانچہ ان کے ساتھ مصر بھی گیا۔ اس نے محمد رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبارک نام کو اس غرض سے کوفہ بھیجا کہ لوگوں کو مذہب اسماعیلیہ کی دعوت دے۔ وہاں وہ مذہب اسماعیلی کی داعی کی حیثیت سے مدت تک کام کرتا رہا۔ اسی اثنا میں عبداللہ بھی پہلے کوہستان عراق میں اور پھر شہر بصرہ میں جا کر اسماعیلی مذہب کی اشاعت اور ترویج میں کوشاں رہا۔ یہاں پر موقع کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسماعیلیہ اور شیعہ اثنا عشریہ کے اختلاف امامت کو بھی بیان کر دیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دو بیٹے تھے، بڑے اسماعیل جنہوں نے والد کی زندگی میں امانت حیات ملک الموت کے سپرد کی یعنی فوت ہو گئے۔ دوسرے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ جو اثنا عشریہ کے نزدیک حضرت امام جعفر صادق کے بعد امام ہوئے اور جن کی نسل سے شیعہ لوگ 12 اماموں کا سلسلہ پورا کرتے ہیں۔ لیکن اسماعیلیہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ اسماعیل بن امام جعفر صادق تو اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو ایسی حالت میں ان کی جانشینی بالکل بے معنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ امامت پہلے امام کی زندگی میں بھی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ اسماعیلیہ اسماعیل کے بعد محمد بن اسماعیل کو امام برحق مانتے ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کی امامت کے منکر ہیں۔ عبداللہ اہوازی پہلے تو کچھ مدت تک لوگوں کو خالص اسماعیلی مذہب کی دعوت دیتا رہا، لیکن بعد کو اس نے اس مسلک میں کچھ ترمیمیں کر کے اس میں الحاد، بے دینی کے جراثیم داخل کر دیے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اپنی نبوت اور مہدویت کے دعوے کرنے لگا۔ مشہور یہ ہے کہ عبداللہ بن میمون ہی باطنی فرقہ کا بانی ہے، لیکن یہ خیال صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ باطنی کفریات کا مؤسس اور بانی دراصل عبداللہ کا باپ میمون بن ویسان المعروف بہ قدح اہوازی مجوسی تھا، جو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ یہ شخص در پردہ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب اسے والی عراق نے کسی جرم میں قید کیا تو اس نے پختہ عزم کر لیا کہ جس طرح پولوس نے مسیحیت میں کفر اور شرک کی آمیزش کر کے اس کو بگاڑ دیا تھا، اسی طرح اسلام میں بھی الحاد اور زندقہ کے جراثیم داخل کر کے اس کو بگاڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس جذبہ کے تحت اس نے قید خانہ میں ہی باطنی مسلک کے اصول قائم کیے۔ قید سے رہا ہونے کے بعد میمون نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پہلے تو شعبدہ بازی کی تعلیم دی اور پھر ملحدانہ مسلک کی تعلیم دی۔ اس سے پیشتر عبداللہ نے مسلمان ہو کر اسماعیلی مذہب اختیار کر رکھا تھا اور اسماعیلی مذہب کا نہایت سرگرم رکن تھا۔ عبداللہ کو باپ کی وضع کیے ہوئے باطنی اصول پسند آئے اور اس نے اسماعیلی مذہب کو چھوڑ دیا اور باپ کے طریقہ کو اختیار کر لیا اور باطنی مسلک کی دعوت اور تبلیغ شروع کر دی۔ اب عبداللہ نے اپنے باطنی پیرووں کو باپ کی نسبت سے میمونیہ کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ باطنیہ کے نام سے موسوم کیے جانے لگے اور اسی نام سے دنیا میں مشہور ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد عراق میں ان کو قرامطہ اور مزدکیہ اور خراسان میں مزدکیہ اور ملحدہ بھی کہا جانے لگا۔
عبداللہ نے باطنی مذہب کی ترویج کے لیے خلف نامی ایک زیرک اور لسان شخص کو اپنے نائب کی حیثیت سے خراسان، کاشان، تبرستان اور قم کی طرف روانہ کیا۔ خلف نے وہاں کے لوگوں کو مذہب میمونیہ کی دعوت دی اور کہا کہ اہل بیت اطہار کا یہی مسلک ہے۔ نام نہاد مسلمانوں نے اپنی طرف سے مذہب تراش لیے ہیں، تکلفات اور تشریعات کی تنگی میں پھنس گئے ہیں اور لذائذ و نفائذ سے محروم ہو رہے ہیں۔ جب رؤساء اہل سنت کو اس کی مغویانہ سرگرمیوں کا علم ہوا تو اسے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ رے کی طرف بھاگ نکلا، یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن وہاں کچھ مدت تک بے تعارف اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہ کر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ احمد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ احمد بن خلف نے اس زمانہ کے ایک مشہور شاعر غیاث نام کو، جو علوم عقلیہ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ چالاکی اور غداری میں بھی سرآمد روزگار تھا، 202 ہجری میں باطنی مذہب کا داعی مقرر کر کے عراق کی طرف بھیجا۔ غیاث نے پہل اصول مذہب باطنیہ میں ایک کتاب تصنیف کر کے اس کا نام البیان رکھا۔ اس کتاب میں باطنی مذہب کے مطابق صوم و صلات، وضو، حج، زکوٰۃ وغیرہ احکام کے معانی بیان کر کے ان پر اپنی طرف سے معانی قائم کیے گئے۔ البیان میں لکھتا ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہی ہے جو باطنی بیان کرتے ہیں، اور مولویوں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ محض غلط ہے۔ غیاث کی کوششوں سے باطنی مذہب کو بڑی رونق نصیب ہوئی۔ آزاد خیال لوگوں کو یہ نیا طریقہ، جو کمال درجہ کی آزادی اور بے باکی سے ہمکنار تھا، بہت پسند آیا۔ ہزارہا آدمی اس کے معتقد ہو گئے اور اطراف و اکناف ملک میں اس کی دعوت کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ اس وقت سے تشیع میں الحاد اور فلسفہ کی مزید آمیزش شروع ہوئی۔ سینکڑوں خوش اعتقاد اس کے حلقہ درس میں روزانہ شامل ہوتے تھے۔ اس نے علماء اہل سنت سے مناظرے کیے مگر ہر میدان میں شکست کھائی، تاہم اس کی فتنہ انگیزی ترقی کرتی رہی۔ اسی اثناء میں کسی نے اس سے کہہ دیا کہ رؤساء اہل سنت تجھے گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ یہ سن کر وہ مرگ کی طرف بھاگ گیا اور مخفی طور پر اشاعت مذہب میں سرگرم رہا۔ مدت کے بعد پھر رے کا قصد کیا لیکن راستے میں مر گیا۔ عبداللہ بن میمون اس کے مرنے کی خبر کو سن کر بہت غمگین ہوا اور بیمار ہو گیا۔ آخر جانبر نہ ہو سکا اور سن حیات کی باغ آخرت کی طرف پھیر دی، یعنی مر گیا۔ اسماعیلی مذہب چھوڑنے کے بعد عبداللہ بن میمون نے جس باطنی طریقہ کی دعوت کی بنیاد ڈالی، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ نصوص کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنا حرام اور ان کے باطن پر عمل کرنا فرض ہے۔ چونکہ تمام نصوص میں تحریف کرتا تھا، اس لیے حشر، نشر، جزا و سزا کا بھی منکر ہو گیا۔ باطنیہ کے نزدیک شرائع اسلام کے جس قدر احکام وارد ہوئے ہیں، ان کے ظاہری معنی قطعاً مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر آیت قرآنی کی اپنی مرضی کے مطابق ایسی تعویل کرتے تھے جسے ظاہری الفاظ سے کوئی لگاؤ نہ ہوتا تھا۔ باطنیہ کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ظاہر ہوتا ہے جسے منزل کہتے ہیں، اور ایک باطن ہے جسے تعویل کہا جاتا ہے۔ ظاہر باطن نہیں جس کا ظاہر نہیں، ورنہ وہ محض خیالی ہے۔ چنانچہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، مگر ظاہر جو لغت سے معلوم ہوتا ہے ہرگز قابل اعتقاد اور عمل نہیں ہے، بلکہ حقیقی مقصود اور قابل اعتقاد و عمل وہی ہے جو اس کا باطن ہے۔ مثلا نماز کا باطن امام وقت کی اطاعت ہے، اور روزہ کا باطن یہ ہے کہ اپنے مذہب اور مسلک کو اغیار سے مخفی رکھا جائے، اور حج کا باطن امام کے حضور میں پہنچنا ہے۔ باطنیہ نے احکام شرعی میں جو تحریفیں کی، وہ ان کی کتابوں میں بطور مصطلحات فقہ، شرح اور بسط سے لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملائکہ، اب باطنیہ اس کے معنی لیتے ہیں یعنی فرشتے، باطنی فرقہ کے داعی اور اس کی دعوت دینے والے لوگ۔ اسی طرح جبریل سے مراد وہ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور فراست۔ شیاطین سے مراد وہ ظاہر پر عمل کرنے والے لوگ لیتے ہیں، اور جن سے مراد وہ گنوار اور جاہل لوگ لیتے ہیں۔ نبی سے مراد وہ ناطق حق، یعنی جو بندہ بھی حق کی بات کرنے والا ہے تو وہ نبی ہے، اور وہی سے وہ اساس حق گوئی یعنی حق گوئی کی بنیاد کو قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے معنی باطنیہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف لوٹ آنا، اور جنت سے مراد وہ جسمانی راحت اور دوزخ سے جسمانی تکلیف مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح کعبہ سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور باب سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح تلبیہ سے اجابت مدعو یعنی باطنیہ کی دعوت دینے والے داعی کی دعوت
اور طواف سے مراد ائمہ طاہرین کے گھر، اور میقات سے مراد وقت اجابت، اور صفا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مروہ سے مراد وسیع، نار ابراہیم، نمرود کے غصہ کی آگ، اور ذبح اسماعیل سے عہد جدید کے معنی مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح نماز، اذان، زکوٰۃ، غسل، وضو، تیمم، ان ساری چیزوں کے اپنے اپنے معنی وہ باطنی طور پر بیان کرتے ہیں۔ باطنیہ نے اسی طرح صدہا مسائل میں ظاہر کی باطنی تعویل اور تحریف کی ہے۔ اس تحریف کاری نے دین حنیف کو بالکل ایک موہوم سی چیز بنا کر بچوں کا کھیل بنا کر رکھ دیا۔ ان تحریفات سے بالکل عیاں ہے کہ ان باطنی ملاعنہ سے تو یہود اور نصارہ ہزار درجے اچھے تھے، جو ملائکہ، قیامت، جنت، جہنم، شیاطین، وحی، نار ابراہیم، طوفان نوح، کشتی نوح اور عصائے موسیٰ وغیرہ، ان سارے امور کو اسی رنگ میں تسلیم کرتے ہیں جس طرح کے اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ باطنیہ کہتے ہیں کہ ظاہر بمنزلہ پوست کے ہے اور باطن بمنزلہ مغز کے ہے، اس لیے ہم پوست کو چھوڑتے ہیں اور اس کے مغز کو لے لیتے ہیں، لیکن یہ سراسر زندقہ پسندی اور الحاد پسندی ہے جس کا شریعت اور اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ باطنیوں نے خالق کے کائنات کو صفات سے عاری قرار دے کر رب العالمین کو بالکل معطل اور بیکار قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ذات باری کو صفات سے متصف مانا جائے تو تشبیہ لازم آئے گی اور خالق مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا۔ ان کے ذام میں خدا کو مثال کے طور پر صفت وجود کے ساتھ متصف نہیں کرنا چاہیے، یعنی اسے موجود نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ معدوم نہیں ہے۔ اسی طرح اسے قادر، عالم، حی کی صفات سے بھی موصوف، حی سے ایسے مراد زندہ، تو فرمایا کہ ان صفات سے بھی موصوف نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، میت نہیں ہے۔ اور اگر خدا کو اس لحاظ سے قادر کہا جائے کہ اس نے دوسروں کو قدرت عطا کی تو جائز ہے، لیکن اگر اسے اس اعتبار سے قادر کہیں کہ اس میں قدرت ہے تو ایسا کہنا شرک ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف صفات کی نسبت محض اس وجہ سے کی جا سکتی ہے کہ اس نے مخلوق کو وہ صفتیں عطا کیں، اور اگر اس عقیدہ سے یہ صفتیں اس کی طرف منسوب کی جائیں کہ اس میں وہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو ایسی نسبت ان کے نزدیک معصیت ہے۔ باطنیہ معجزات انبیاء سے بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ ہنود کی طرح یعنی ہندوؤں کی طرح قیامت کے منکر اور تناسخ کے بھی قائل ہیں۔ تناسخ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کسی دوسری شکل میں پیدا ہونا، جیسے ہندو سمجھتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کر کے مرے گا تو وہ کسی اچھی شکل میں دوسرا جنم لے کر دنیا میں آئے گا، اور اگر وہ برائی کے ساتھ مرے گا تو وہ پھر کسی بری شکل میں دوسرا جنم لے کر دنیا میں آئے گا۔ یہ کبھی ہندوؤں کے ٹاپک میں ہم آپ کے سامنے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ ہندوؤں کی طرح تناسخ کے بھی قائل ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انسان گزر چکے ہیں۔ دنیا کو ہنود کی طرح حادث نہیں بلکہ قدیم مانتے ہیں۔ بہن بیٹی سے شادی کرتے ہیں۔ چنانچہ قروانی باطنی نے سلیمان بن حسن کو اپنے ایک رسالہ میں لکھا کہ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جو صاحب عقل و خرد ہونے کا مدعی ہو اور اس کے گھر میں حسینہ اور جمیلہ بہن اور بیٹی ہو تو خود اس سے شادی نہ کرے اور اجنبی لوگوں کے حوالے کر دے۔ اگر یہ جاہل جانتا کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کا خود سب سے زیادہ مستحق ہے تو کسی اجنبی کو کبھی تفویض نہ کرتا۔ قیروانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصحاب شریعت نے لوگوں کو خواہ مخواہ نماز، روزہ، حج وغیرہ قسم کے جھمیلوں میں پھنسا رکھا ہے اور ناحق طرح طرح کی پابندیاں عائد کر کے خلق خدا کو لذات نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ہر عورت کو بلا نکاح حلال سمجھتے ہیں۔ جو حج کرے یا نماز پڑھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان عقائد و اعمال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باطنی لوگ دہریوں اور بت پرستوں سے بھی بدتر لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی کسی اخلاق کے پابند ہوتے ہیں لیکن باطنی ملاحدہ ساری دنیا سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ باطنیہ نے اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے کئی قسم کے ہیلے اختیار کر رکھے تھے، اور انہوں نے مرزائیوں کی طرح تمام ملک میں پروپیگنڈا کا زبردست جال بچھا رکھا تھا۔ دائی کے لیے یہ لازمی شرط تھی کہ وہ فن تلبیس کا پورا ماہر ہو، یعنی لوگوں کو پھنسانے کا خوب ماہر ہو، اس میں ظاہر کو معاول کر کے باطل کی طرف پھیرنے کی کامل استعداد ہو۔ دعوت دینے والوں کو ہدایت تھی کہ وہ کسی ایسے گھر میں داخل نہ ہو جہاں چراغ جل رہا ہو، یعنی کسی ایسی جگہ تبلیغ نہ کرے جہاں علم کلام کا کوئی عالم موجود ہو، کیونکہ کسی متکلم کی موجودگی میں باطنی دعوت کے پنپنے کی کوئی امید نہیں تھی۔
کلام اس علم کا نام ہے جس میں اسلامی اصول و عقائد کو عقلی دلائل اور براہین سے ثابت کیا جاتا ہے۔ ان کو یہ ہدایت تھی کہ بنجر زمین میں تخم ریزی نہ کریں، یعنی کسی ایسے ذی علم راسخ الاعتقاد مسلمان کے سامنے اپنے ملحدانہ خیالات کا اظہار نہ کریں جس کے اثر پذیر ہونے کی امید نہ ہو۔ وہ اس کے بھی مامور تھے کہ آغاز دعوت سے پہلے اس امر کی خوب تحقیق کر لیا کریں کہ ان کا زیر تبلیغ آدمی کن خیالات اور عقائد کا دلدادہ ہے۔ پھر یہ دعوت اصناف بھی ایک طرح پر نہ تھی۔ جو شخص جن جذبات اور امیال کا پیروکار ہوتا تھا اس سے انہی مسائل میں گفتگو کر کے اس کو باطنی الحاد کی ترغیب دی جاتی۔ جس شخص کو داعی دیکھتا کہ عبادات کی طرف مائل ہے تو اس پر زہد و عبادت ہی کا جال پھینکتا، پھر اس سے عبادات کے معانی اور فرائض کے علل اور وجود دریافت کرتا اور اسی بحث و تمہیز میں اس کو ورطہ شبہات میں ڈال دیتا۔ چنانچہ اسی طرح جب وہ کسی زیدی یا امامی شیعہ کو دیکھتا کہ جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے سے خوش ہوگا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف دشنام گوئی کی غلادت اچھالنے لگتا، اور اسی طرح کسی ایسے آدمی کو دیکھتا کہ وہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف مائل ہیں تو اس پر حضرت شیخین کی مدح اور ستائش کے پھول برسانے لگتا اور ان کی تعریفیں کرتا اور ان کے خوب فضائل وغیرہ بیان کرتا۔ یہ ساری تفصیلات الفرق بین الفرق سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ ہندوستان کے اندر باطنی تحریک کیسے اور کب پہنچی۔ چنانچہ باطنیہ کی دعوت کا جال فارس، عراق اور خراسان سے گزر کر ہندوستان تک پھیل گیا۔ ہندوستان میں شہر ملتان ان کا بڑا مرکز تھا۔ یہاں ان لوگوں کی بڑی اکثریت تھی اور مسلمان بہت اقلیت میں تھے۔ یہاں بھی باطنیہ نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کسی مسلمان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان اعمال کو جو باطنی مشرب کے خلاف تھے انجام دے سکے، یا مسلمانوں کو اتنی آزادی ہو کہ جمعہ اور عیدین یا دوسرے شعائر اسلامیہ ادا کر سکیں۔ آخر خداوند عالم نے سلطان محمود غزنوی کو ایک رحمت کی طرح ہندوستان بھیج دیا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے ملتان فتح کیا اور یہاں کے باطنیوں کے ظلم و ستم کی باتیں سنی تو سلطان نے باطنی شیاطین کی دعوت کو، فساد کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا، اور باطنیوں کے جو معاون اور مددگار اور شریک کار تھے ان کا بایاں ہاتھ کٹوا کر حکم دیا کہ خبردار آئندہ کسی کے مذہب میں ایسی بے جا مداخلت نہ کرنا۔ سلطان محمود رحمہ اللہ نے ملتان کے فرما روا ابو الفتح لودھی کو جو باطنی المشرب تھا گرفتار کر کے اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی شے پا کر شاعر اللہ کی توہین کی جاتی تھی اور ملت حنیفی باطنی ملاحدہ کے ہاتھوں یتیمی اور قسم پرسی کے حصار میں گھری ہوئی تھی۔ آپ نے عبداللہ بن میمون احوازی کے احوال سنے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور ان معلومات سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلا دیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہم سب کی موٹیویشن میں اضافہ کیجیے تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر کنٹینٹ آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملت حنفیہ پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔